روحانیت میں آنے کے بعد انسان کون سے خطرے کو فیس کرتا ہے؟ ویسے یہ عام کہا جاتا ہے کہ جب آپ روحانیت میں یا اللہ کے بتائے ہوئے دین پہ چلیں گے تو شیطان آپ پہ حملہ کرے گا۔ شیطان کہتے ہیں آگے سے بھی حملہ کرے گا، جب اس کا وار خالی جائے گا پھر پیچھے سے، پھر سائیڈوں سے، مطلب وہ اپنی پوری کوشش کرے گا کہ آپ کو اللہ کے سیدھے راستے سے ہٹائے۔ لیکن میں آج ایک دوسرا خطرہ ہے، ایک اور خطرہ جس کی طرف شاید ہی لوگ سوچتے ہوں گے، میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، جب انسان پہ اللہ کا رحم کرم ہوتا ہے، اللہ کی عطا ہوتی ہے، تو وہ روحانیت کی طرف آتا ہے، اور روحانیت کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتی۔ روحانیت ایک ایسا علم ہے جس سے انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اپنی معرفت ہوتی ہے، اہل معرفت والے لوگوں میں ہو جاتا ہے۔ جب راہ سلوک کا مسافر اپنی منزل کی طرف چلتا ہے اور اس کی منزل معرفت الہی ہوتی ہے تو وہ بہت ساری چیزوں کو دیکھتا ہے۔ سب سے جو اس کا مین چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ علم حاصل کرتا ہے۔ وہ مختلف علوم پہ وہ بہت گرپ اس کی آ جاتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ جو علم ہے وہی علم رجت بن کے اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ شاید وہ شیطان کا حملہ ہے، لیکن جب وہ علم رجت بنتی ہے تو وہ خود کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، اور جب وہ خود کو سب سے بہتر سمجھنے لگے اور انسان یہ سمجھے کہ میں بالکل صحیح چل رہا ہوں اور دوسرے غلط چل رہے ہیں، یہاں پہ خرابی پیدا ہوتی ہے۔ بابا بلے شاہ نے کہا کہ روز لڑندا ہے شیطان دے نال بندیا، کڈی نفس اپنے نال لڑیا ہی نہیں۔ ہم ہر چیز تھوپ دیتے ہیں کہ شیطان نے ہم سے یہ کروایا، شیطان کی وجہ سے یہ ہوا، ابلیس کی وجہ سے یہ ہوا۔ ہم ڈیلی دوسروں کو بھی کہتے ہیں اور خود کو بھی کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ شیطان کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن جیسے بابا بلے شاہ نے کہا کہ نفس اپنے نفس نال لڑیا ہی نہیں۔ جو آپ کے اندر جو نفس ہے اس کے ساتھ تو آپ نے کبھی جنگ کی ہی نہیں۔ تو روحانیت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ آپ کی اپنی نفس ہے۔ تزکیہ نفس ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے آپ روحانیت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہو، ادروائز یہ پاسیبل ہی نہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ روحانیت میں آئیں اور نفس آپ کو تنگ کرے۔ کس طریقے سے تنگ کرتی ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ جیسے میں نے نفس امارہ کی بات کی تھی، قرآن شریف میں موجود ہے کہ نفس امارہ وہ ہے آپ سے غلط کام کروائے گی، اور آپ کو فیلنگ ہی نہیں ہوگی، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس طرح جب انسان روحانیت کی طرف آتا ہے تو اس کو نفس تنگ کرتی ہے، اتنا تنگ، کیونکہ روحانیت بالکل اپوزٹ ہے نفس کی خواہش، جو یہ مختلف قسم کی جو دنیاوی خواہشیں ہیں جس سے انسان بالکل روحانیت کے راستے سے ہٹ جاتا ہے، یہ بالکل ایک دوسرے کے اگینسٹ میں ہے۔ تو اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے اور دیکھنا ہے کہ رکاوٹ کون سی ہے، تو سوائے نفس کے اور کوئی رکاوٹ نہیں۔ یہ شیطان، آپ یہ بھول جائیں کہ شیطان کیونکہ شیطان الگ آپ کا دشمن ہے، لیکن اصل دشمن آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کی نفس ہے۔ اس کی پہچان کرنی ہے، اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے، نفس کی نفی کرنی ہے۔ یہ جو خواہشوں کے پیچھے انسان ساری زندگی قید بن کے اور اس کا غلام بن کے چلتا چلا جاتا ہے، اور زندگی ختم ہو جاتی ہے، خواہشیں ختم نہیں ہوتی۔
یہ ہو جائے پھر یہ ملے گا، یہ پھر ملے گا تو پھر آگے اور اس کے پھر آگے اور پھر آگے اور. یہ میں بتاؤں یہ ایک عام آدمی کی تو بیماری ہے، لیکن روحانیت میں جو جاتا ہے اس کو یہ ڈبل حملہ ہو جاتا ہے. ایک طرف شیطان حملہ کرتا ہے، دوسری طرف آپ کے اندر سے حملہ ہو رہا ہے. ایک بیرونی حملہ ہو رہا ہے، ایک اندرونی حملہ ہو رہا ہے. اور روحانیت میں تو بہت انسان ان چکی میں پس جاتا ہے دونوں حملوں میں. تو کامیاب کون ہوں گے؟ کامیاب وہ ہوں گے جو یہ مقابلہ کر پائیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کبھی بیرونی تو مقابلہ کر لیتے ہیں، اپنے اندر کا جو سسٹم بگڑا ہوا ہے اس پہ ہم بات ہی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حصہ ہے. ہم اپنے آپ پہ الزام کیوں لیں؟ اگر ہم یہ کہیں گے ہمارے نفس میں گڑبڑ ہے تو یہ اصل میں ہو گیا ہم اپنے آپ پہ الزام، اور اپنے آپ پہ الزام کوئی لینا ہی نہیں چاہتا. اصل میں یہ کتنا آسان ہے کہ بیرونی جو طاقت ہے، بیرونی جو دشمن ہے، اس کا نام لے کے اپنے اوپر سے ذمہ داری ہٹا دو. کتنا آسان ہے. لیکن جو اندر آپ کے بیٹھا ہے، جو آپ کو اندر سے ہی کھوکھلا کر رہا ہے، کیونکہ وہ آپ کا حصہ ہے، آپ سمجھتے ہو، اس لیے اس پہ الزام نہیں. تو اصل کام یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے. پہلے اندر، جیسے ہی آپ اپنے اندر پہ کام کرنا شروع کریں گے، اپنے نفس پہ، اپنے من پہ کنٹرول کرنا شروع کریں گے، بیرونی طاقت خود بخود ٹوٹ کے چلی جائے گی، بھاگ جائے گی. شیطان بھاگ جائے گا. شیطان کہے گا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں، اور اللہ کے فرما بردار لوگوں پہ میں کوئی حملہ نہیں کر سکتا. تو اللہ کی فرما برداری ہمیں اس کو دکھانی پڑے گی. شیطان کو بتانا پڑے گا کہ نہیں ہم تمہارے فالوورز نہیں ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کے عبد ہیں، ہم عبادت اسی کی کریں گے، ہم اسی کو فالو کریں گے، ہم تمہاری عبادت نہیں کریں گے. تو اس کو بتانے کا طریقہ صرف ایک ہی ہے کہ اپنے نفس کا تزکیہ کریں، اپنے آپ کو ان چیزوں سے ختم کریں. یہ جو ڈوریں ہیں آپ کی، لاکھوں ڈوریں آپ نے بنائی ہیں، اس طرف پھر رشتوں میں، پھر کھانے پینے میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، آپ رشتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ سیکس میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ دوسرے معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ سارے جو معاملات ہیں ان سب سے نکلنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ترک دنیا کریں، نہیں. یہ جو بھی میں نے آپ کو بتائی ہے، ان میں جو حد سے بڑھنے والی چیزیں ہیں ان سے ہمیں واپس آنا ہے، کیونکہ اللہ کو حد سے بڑھنے والے لوگ پسند نہیں. اپنے حد میں رہ کے کام کرنا ہے. کھانا پینا بھی اپنے حد میں ہے، لوگوں کے سے معاملات بھی حد میں بیٹھ کے یہ سارے معاملات حد میں ہی کرنے ہیں. لمٹس کہتے ہیں نا، مائنڈ یور لمٹس. اپنے لمٹ کو سمجھیں کہ ہماری لمٹس کیا ہیں، اور ان لمٹس میں بیٹھتے ہوئے ہم جب اپنے نفس کی تزکیہ کریں گے اور اس کو سمجھیں گے، پہچانیں گے، تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور ہمیں روحانیت میں سب سے بڑی کامیابی اسی طریقے سے ہی مل سکتی ہے کہ ہم درجہ بدرجہ ترقی کرتے جائیں. کیونکہ روحانیت حاصل کرنا یہ کسی کے بتانے سے، کسی کے لیکچر سے نہیں ملے گا، یا پڑھنے سے نہیں ملے گی. یہ ایک پروسیس ہے، یہ پریکٹیکل پروسیس آپ کو پورا گزرنا پڑے گا. یہ پورے معاملات ہیں جس سے آپ کو ایک ایسے سمجھے کہ ایک منزل ہے، تو اس منزل تک پہنچنے کے لیے یہ راستہ ہے. اس راستے کو کوئی اس کا شارٹ کٹ نہیں. عملی طور پہ آپ کو جانا پڑے گا، ایک ایک چیز پہ کام کرنا پڑے گا، اپنے نفس پہ. یہ پورے پروسیس سے گزرنا پڑے گا. کوئی مرشد، کوئی آپ کو کوئی ڈائریکٹ شارٹ کٹ دے ہی نہیں سکتا، راستہ ضرور بتائے گا. تو راستے کو سمجھو. روحانیت کے جو بھی رائے سلوک کے جو بھی مسافر ہیں، ان کو سب سے پہلے تزکیہ نفس کرنا ہے، یہی رکاوٹ ہے. اور اس کے بعد شیطان سے لڑنا ہے. ایسا نہیں کہ صرف شیطان پہ الزام لگائے جائیں اور اپنے اندر من میں وہی چیز ہم رکھ کے اور زندگی گزار رہے ہیں، اور صرف یہ سوچتے کہ میں کچھ ایسا کام کر لوں کہ لوگ مجھے یاد کریں، اور اللہ کی رضا سے زیادہ ہم لوگوں کی رضا پہ کام کریں. ایسا نہیں ہو سکتا.